بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وفي مقام آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین عزیز وقار، آج یکم محرم الحرام ہے، اور یکم محرم الحرام وہ عظیم دن ہے کہ جس کے اندر ایک عظیم الشان صحابی کی شہادت ہوئی ہے. وہ عظیم الشان صحابی، وہ عظیم المرتبت صحابی، خلیفہ دوم، فاتح عالم، ہم زبان نبی، ترجمان نبی، مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مراد پیغمبر، خسر رسول، داماد علی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام میں ہوئی. یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جب مسلمان ہوئے، جب اسلام لے کر آئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عمر مشرف باسلام ہوئے تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عمر کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں. یعنی یہ وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جن کے اسلام لانے پر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. یہ وہ عظیم المرتبت، عظیم الشان صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یعنی اگر نبوت کا سلسلہ آگے چلتا، نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم نہ ہوتا، تو پھر آگے اگر نبی بننا ہوتا تو حضرت عمر بنتے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں. سامعین محترم، ایک اور حدیث کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حق بات کو جاری فرما دیا، اور وہ حق بات ہی کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ہیں، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ان کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا. یعنی وہ جو بات کہیں گے وہ حق کہیں گے، اور جو بات وہ زبان سے نکالیں گے، جو بات وہ دماغ میں سوچیں گے، جو بات ان کے دل میں آئے گی وہ حق ہوگی، اور وہ حق ہی بولیں گے. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یقول بہ، کہ وہ حق بات ہی کہتے ہیں. اس بات سے اندازہ کر لیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے. تقریباً 20 سے 22 مقامات، شاید زیادہ ہی ہوں. اتنے مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اس طرح ہونا چاہیے. اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دی اور اس بات کا حکم فرما دیا. یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اس غلام کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ بنے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت کا دور بہت عظیم الشان رہا۔ یہ وہ خلیفہ دوم، یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کے دور میں بہت بڑے انقلابات آئے، اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سی فتوحات اسلام کو ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن صحابہ کرام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل تک فتوحات حاصل ہوئیں اسلام کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتیں قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، سن ہجری تاریخ کا اجرا کیا۔ حضرت عمر رضی